حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کو اعتکاف کیا، لیلۃ القدر نہیں ملی۔ دوسرے عشرے میں پھر اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی۔ جب تیسرے عشرے میں حضور علیہ السلام نے اعتکاف کیا تو لیلۃ القدر حضور علیہ السلام کو مل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو آگے دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ دو مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے لیلۃ القدر کی رات کی تعین جو تھا وہ اللہ کے نبی سے محو کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، اب لیلۃ القدر حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کتنی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات کو ہم نے قرآن مجید کو اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے۔ اور آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی عظیم رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو لیلۃ القدر والی رات آسمان دنیا سے زمین پہ اتارتے ہیں، اور وہ لوگوں کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے استغفار میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان کو سلام کرتے ہیں فرشتے۔ یہ سارے کی ساری فضیلتیں لیلۃ القدر والی رات اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آخری عشرے کے اندر ایک تو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ طاق راتوں کو عبادت کریں، طاق راتوں کو جاگ کے گزاریں، جتنا ہو سکے طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر آپ طاق راتوں میں عبادت کریں گے تو کسی رات میں بھی لیلۃ القدر ہوگی، آپ کو یقیناً لیلۃ القدر والی رات نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا، آخری عشرے میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ جس مسلمان کے پاس موجود ہو یا اتنی مالیت موجود ہو، اتنا پیسہ موجود ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب زکوٰۃ والا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن چاند رات کو وہ آدمی 60-70 ہزار کا مالک بن گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اگر وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کے جو روزے ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اللہ ان کو قبول نہیں فرماتے جب تک وہ صدقہ فطر کو ادا نہ کرتے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ نوعیت کے لحاظ سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کمزور ہے، اس کی مالی حالت کمزور ہے، ہاں نصاب کا مالک وہ بن گیا ہے لیکن مالی حالت اس کی کمزور ہے، تو وہ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن کوئی اس سے بہتر حالت میں ہے، وہ جو کا صدقہ فطر دے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی مالی حالت میں بہتر ہے تو وہ کھجور کا صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اگر کوئی کروڑوں پتی ہے، فیکٹریاں ہیں، پیسہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کا صدقہ فطر ادا کرے۔ تو میرے دوستو، جس طرح کی بندے کی مالی حالت ہے اسی اعتبار سے یہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر آپ کشمش کا صدقہ فطر ادا کریں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو پھر گندم سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔